میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کئی دفعہ جو گروپس ہوتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں اینڈ دے آر سم ٹائمز لاسٹ. میں نے پچھلی کچھ سال کی ویڈیوز دیکھی جس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے خیمے میں خواتین نے بیٹھنا تھا, ایک اور گروپ آ گیا, دین دے ور ریفیوزنگ ٹو لیو. تو یہ آپسی اختلافات کچھ اس طرح کے آگے آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ لاسٹ ایئر بھی کچھ اس طرح وہ عرفات میں ہوتا ہے زیادہ تر. مینا میں دیکھیں ہم چونکہ پرائیویٹ آرگنائزرس ہیں, ہمیں ایلوکیشن پہلے سے پتہ ہوتی ہے کہ ہمارے مینا میں خیمے کدھر ہے, اور پھر ہم جا کر ہماری پوری ٹیم اس میں جا کر پہلے سے پلان کرتے ہیں کہ جی کون سے خیمے میں خواتین ہوں گی, کون سے میں مرد لوگ ہوں گے, مرد حضرات ہوں گے, اور اس کے علاوہ پوری لسٹنگ ہوتی ہے. آپ کے خیمہ نمبر آپ کو ہم پہلے بتاتے ہیں, ہم یعنی کہ ہم حاجیوں کو پہلے بتاتے ہیں, اور ان کا کون سے خیمے میں کس بیڈ نمبر پہ کس بیڈ پہ ان کا نام ہے وہ بھی پہلے سے ہم ان کو بتا دیتے ہیں. بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک آدھ دن پہلے ان کو ریکی کر کے, عزیزیہ والوں کو خاص کر کے ریکی کر کے ہم مینا لے کے جاتے ہیں ان کی ارینجمنٹس دکھانے کے. ویری انٹرسٹنگ دیٹ یو براٹ اٹ اپ, کیونکہ میں نے جب بہت سارے آپریٹر سے بات کرنی شروع کی اور اپنا اسپیڈ ورک کرنا شروع کیا تو ایک اور سوال جو مجھ سے سب سے پہلے پوچھا جاتا تھا وہ کہتا تھا آپ کو پیکیج ود عزیزیہ چاہیے یا ود آؤٹ عزیزیہ چاہیے. عثمان اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟ آپ نے مجھے تو بہت اچھا گائیڈ کیا تھا اور اس میں ہم نے تفصیلی بات کی ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ ویورز کے لیے بھی بتائیں کہ ود اور ود آؤٹ عزیزیہ پیکیج میں کیا فرق ہے. دیکھیں ود اور ود آؤٹ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ود آؤٹ عزیزیہ جو پیکیج ہم بناتے ہیں وہ ہمارا 5 اسٹار ہوٹلز ہوتے ہیں. پہلے تو بتائیں عزیزیہ کیا ہے. اچھا, عزیزیہ ایک پورے علاقے کا نام ہے جو کہ مینا کے اور جمرات کے قریب ہے, اور عزیزیہ میں بھی 3 حصے ہیں. عزیزیہ ایک شیشہ کہلاتا ہے, عزیزیہ شیشہ ایک علاقے کا نام ہے جو کہ عزیزیہ کا ایک حصہ ہے, اور ایک عزیزیہ شمالیہ اور ایک عزیزیہ جنوبیہ جو کہ بہت دور ہے مینا سے, جمرات سے. شمالیہ جو ہے وہ بالکل آپ سمجھیں کہ جمرات کے قریب ہے, اور وہ علاقہ زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں. شیشہ بن داؤد بڑا مشہور ایک وہاں پر بن داؤد ہے, اس کے بالکل ساتھ ہی یہ جمرات ہے. جمرات کو آپ کنکریاں مار کے اگر آپ مکے کی طرف جاتے ہیں تو یہ شیشہ بن داؤد آتا ہے, تو وہ علاقہ شیشہ کہلاتا ہے. تو یہ کافی میں نے سنا ہے کہ عزیزیہ میں جو عام دنوں میں پاپولیشن وہاں پہ آبادی زیادہ رہتی ہے اس میں ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی بھی ہے. از دس ٹرو؟ عام دنوں میں جی, یعنی اس علاقے کے جو رہائشی ہیں اس میں ایک بڑی تعداد پاکستانی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل پاکستانی وہاں بہت رہتے ہیں. عزیزیہ کیونکہ ایک ریزیڈینشیل ایریا ہے وہاں, اب چونکہ کافی ہوٹلز بن گئی ہیں, پراپر ہوٹلز بن گئی ہیں, تو اس میں لیکن ریزیڈینشیل ابھی بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں, اور ریزیڈینشیل ایریا ہے بہت بڑا. بالکل. تو میں بتا رہا ہوں کہ عزیزیہ کو لانے کا مقصد پیکیج میں یہ ہے کہ ایک تو کاسٹ کو کم کرنے کے لیے. دیکھیں حج سے بالکل جب قریب ہم پہنچتے ہیں نا, تو مکہ اور مدینہ کی پراپرٹی کی قیمتیں بالکل سپر پیک سیزن وہ کہلاتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 4 ذی الحجہ سے 14 ذی الحجہ کا جو پیریڈ ہے وہ مکے میں پورے سال میں انکلوڈنگ آخری عشرہ اس سے بھی مہنگا پیریڈ ہوتا ہے. اور اس سال فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی آپ یہ سمجھیں کہ جو وہ پراپرٹیاں جو 50,000 ریال کی 10 نائٹیں ہوتی تھیں, آج وہ ان کی قیمتیں اور زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں, کیونکہ شارٹ ہونے کی وجہ سے. تو عزیزیہ پیکیج میں لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیکیج کی کاسٹ کو کم کر دیں, کاسٹ افیکٹو. دوسرا, کچھ لوگ عزیزیہ کو پریفر کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اچھا عزیزیہ کو پریفر کرنے کی بھی وجہ ہے, کچھ لوگوں کے عزیزیہ کا جو اکوموڈیشن ہے وہ بالکل جمرات اور مینا کے ساتھ ہے, تو وہ اس کو پریفر اس لیے کرتے ہیں کہ جی وہ 10 ذی الحجہ کو, 11 ذی الحجہ کو, 12 ذی الحجہ کو جو وہ مینا میں رہتے ہیں اور رمی کر کے اپنے اکوموڈیشن میں آنا چاہیں, تو ان کے لیے بہت ہی کنوینئنس ہو جاتا ہے کہ جی وہ اپنے جگہ پر جائیں اور جا کے فریشن اپ ہو جائیں, چینج کر لیں اور پھر واپس مینا آ جائیں. تو بالکل آپ سمجھیں کہ 1.5 کلومیٹر کی واک ہوتی ہے ٹوٹل مینا کے خیمے اور ان کی اکوموڈیشن. تو اس پوائنٹ آف ویو سے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یار ہمیں 8 ذی الحجہ تک مکے میں رکھیں, اس کے بعد عزیزیہ لے جائیں, اس لیے کہ کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے, اور یہ بھی ایک پریفرنس, یہ بھی ایک یعنی ان کے لیے کنوینئنس ہو جاتا ہے. اچھا, لیکن کیونکہ لوگوں کو اگر ایک انفارم ڈیسیجن لینا ہے, اگر آپ عزیزیہ کو پک کرتے ہیں یقیناً آپ کی کاسٹ میں کمی آئے گی, آپ مینا سے جمرات سے قریب ہو جائیں گے. جب آپ کا حج ان شاء اللہ تعالیٰ مکمل ہو جاتا ہے 10 ذی الحجہ کو, اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ کو آپ کے لیے سنت ہے کہ آپ مینا میں رات کا کچھ حصہ کم از کم قیام ضرور کریں.